ام تریدون، اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھایا گیا اور مسلمانوں کو کہا گیا کہ حضور سے فضول سوالات نہ کرو۔ ام تریدون، اے مسلمانوں کیا تم ارادہ کرتے ہو ان تسألوا رسولکم، کہ تم اپنے رسول سے اسی طرح سوالات پوچھو، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوالات پوچھے گئے اس سے پہلے۔ اور فضول سوالات نبی سے کرنا یہ بے ادبی ہے، یا اس لیے سوال کرنا کہ نبی عاجز آ جائیں، یہ تو کفر ہے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر حاصل کرے، کفر لے لے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، بس بے شک وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ یہودیوں میں سے کچھ یہودی حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہم کی خدمت میں حاضر ہوئے غزوہ احد کے بعد، اور ان یہودیوں نے آ کر حضرت عمار سے اور حضرت حذیفہ سے یہ کہا کہ یہ بتاؤ، غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہو گئے، ہر مسلمان زخمی ہوا، کتنی تم پر مصیبت آئی، اگر یہ دین اسلام سچا ہوتا تو تم پر یہ مصیبت کیوں آتی؟ تم اس کا جواب دو اور اب تم یہودی مذہب اختیار کر لو۔ تو حضرت عمار اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ خیال فرمایا کہ یہ نادان لوگ ہیں، یہ مصیبت آنے کی حکمت کو کیا سمجھے؟ یہ مصیبت نہیں تھی بلکہ یہ تو آزمائش تھی، یہ تو رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے سبق تھا کہ کیسے بھی حالات آ جائیں مسلمان کبھی میدان جنگ سے نہ بھاگیں اور وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں۔ یہ تو آزمائش تھی، یہ تو امتحان تھا۔ تو حضرت عمار اور حضرت حذیفہ نے جب یہ خیال کیا کہ یہودی اس بات کو نہیں سمجھ سکتے، تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ یہودی مذہب میں وعدہ توڑنا کیسا ہے؟ تو یہودیوں نے کہا بہت بری چیز ہے، کوئی عہد کر کے توڑ دے، ہمارے نزدیک وہ جہنمی ہے، وہ تو بہت برا ہے۔ توریت میں یہ بات موجود ہے۔ آپ نے فرمایا تو سن لو، میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جب تک میری زندگی باقی رہی میں حضور سے بے وفائی نہیں کروں گا اور اسی دین اسلام پر ہمیشہ رہوں گا۔ اپنا سا منہ لے کر روانہ ہو گئے یہودی، اور یہ جواب سن کر یہودی لاجواب ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت حذیفہ حضرت عمار پہنچے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسا جواب دیا، یہ جواب اللہ کو بہت پسند آیا۔ کتنا پیارا جواب ہے کہ میں نے یہ عہد کیا ہے کہ کبھی بھی اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کروں گا اور اسی دین اسلام پر ہمیشہ ثابت قدم رہوں گا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بہت سے کتابی چاہتے ہیں، لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ ایمان لانے کے بعد بھی تمہیں کاش وہ کافر بنا دیں، وہ یہ چاہتے ہیں۔ تم یہ مت سمجھنا کہ تمہارے خیر خواہ ہیں، حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ، یہ اپنے جی میں تم سے حسد رکھتے ہیں، یہ جلتے ہیں تم سے۔ من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ ان کے لیے حق واضح ہو گیا، پھر بھی حسد رکھتے ہیں اور اسلام سے روکتے ہیں۔ فاعفو، پس تم درگزر کرو، واصفحوا، اور چھوڑ دو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ اور پھر جہاد کا حکم آیا، غزوہ خیبر ہے، غزوہ بنی قریظہ ہے، غزوہ بنی ندیر ہے، یہ غزوے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی طاقت کو توڑ کر رکھ دیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے۔ یہ یہودی سازشیں کرتے ہیں، ان کی سازشوں سے بچنے کا طریقہ قرآن نے بیان کیا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور ایک خاص چیز پر تمہیں توجہ دینی ہے،
وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو تم نیکی اپنے لیے کرو گے اور آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، اس نیکی کو تم اپنے رب کے پاس، اللہ کے پاس پاؤ گے۔ تو اس پر توجہ کرو کہ تم کون سی نیکی اللہ کی بارگاہ میں بھیج رہے ہو اور کیا گناہ تم اپنے نامہ اعمال میں لکھوا رہے ہو۔ ہمیں بھی توجہ کرنی چاہیے، صبح یا رات کو ذرا غور کریں کہ ہم نے آج سارے دن کیا نیکی اپنے لیے آگے بھیجی۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالی تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ وقالوا، اور یہودی بولے، لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، یہودیوں نے کہا کہ صرف یہودی جنت میں جائے گا، اور عیسائیوں نے کہا صرف عیسائی جنت میں جائے گا۔ تلک امانیہم، قرآن نے ان کا رد کیا اور فرمایا یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ہاتو برہانکم، لاؤ اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، قرآن نے اصول بیان کیا کہ جنتی کون ہے۔ من اسلم وجہہ للہ، جو اپنا چہرہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے، اسلام لے آئے، وہو محسن، اس حال میں کہ وہ نیکوکار ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہودی اور عیسائی حضور کی بارگاہ میں آئے، پہلے عیسائی آئے مناظرہ کرنے کے لیے، پھر یہودی بھی آ گئے اور یہ آپس میں الجھ گئے۔ اس موقع پر یہودیوں نے کیا کہا، قرآن بیان کرتا ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودیوں نے کہا عیسائی کسی دین پر نہیں ہے۔ یہودیوں نے عیسائیوں سے کہا تمہارا تو کوئی دین ہی نہیں ہے، تم من گھڑت تم نے دین بنایا ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائیوں نے یہودیوں سے کہا کہ یہودی کسی دین پر نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ آپس میں لڑنے لگے، اے مسلمانوں، اگر یہودی تمہیں کہہ دیں یا عیسائی تمہیں کہہ دیں تم رنجیدہ نہ ہو، یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے دین کے اعتبار سے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب اسلام کو نقصان پہنچانے کی بات آتی ہے تو الکفر ملت واحدہ، روایت میں فرمایا گیا کہ تمام کافر اسلام کے خلاف ایک ہی ہیں، یہودی ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، جب اسلام کے خلاف آتے ہیں تو سب مل جاتے ہیں، ورنہ یوں آپس میں ان کے اختلافات ضرور ہیں۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، کہا جاہلوں نے ان جیسی بات، جو جاہل لوگ ہیں، یعنی جو نہ یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں، ان پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم ہی حق پر ہیں، باقی سب کا کوئی دین نہیں، حق پر تو صرف مسلمان ہیں جن کے پاس قرآن ہے اور جن کے پاس دین اسلام ہے جو واضح اور صحیح دین ہے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، بس اللہ تعالی قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام باتوں میں فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ جھگڑا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے لیے روانہ ہوئے 6 ہجری میں۔ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو عمرہ کرنے سے روک دیا۔ سینکڑوں سال سے ان کا مکے پر قبضہ تھا، مسجد الحرام پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، 360 بت نصب کیے ہوئے تھے۔ اللہ کی مسجد میں اللہ کے ذکر سے عمرہ کرنے سے روکا۔ فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا؟ سب سے بڑا وہ ظالم ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکے، وسعی فی خرابہا، اور اس کی ویرانی میں کوشش کرے کہ جب مسجد سے اللہ کا ذکر روکا جائے گا
تو مسجد کی ویرانی ہے. یہ مسجد الحرام پر سینکڑوں سال سے قبضہ کیے ہوئے ہیں اور بڑے غرور و تکبر کے ساتھ مسجد الحرام میں داخل ہوتے ہیں. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. ان کے لیے جائز نہ تھا کہ یہ مسجد الحرام میں داخل ہوں الا خائفین، مگر اللہ کے خوف سے ڈرتے ہوئے انہیں داخل ہونا چاہیے تھا. اتنے یہ ظالم لوگ ہیں. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اس آیت کی تفسیر سے یہ معلوم ہوا کہ مسجد الحرام میں جو کچھ بھی ہو کہ جس کا قبضہ ہو وہ حق پر ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. 350 سے زائد 360 بت نصب ہیں، کئی سو سالوں سے ان کا قبضہ ہے، وہ حق پر نہیں ہے. آج بھی بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ ہے، وہ حق پر نہیں ہے. اسی طرح یہ یاد رکھیں کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں جو کام ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، یہ بھی دلیل نہیں ہے. آج مکے اور مدینے میں قرآن کی بے ادبی کی جاتی ہے. قرآن نعوذ باللہ من ذالک ٹانگوں پر رکھتے ہیں، قرآن پاک نعوذ باللہ من ذالک جوتوں پر رکھ دیتے ہیں، قرآن پاک کو تکیہ بناتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک. اور وہ کرتے ہیں کہ ہم الفاظ سے بیان نہیں کر سکتے. جب دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ قرآن کی بے ادبی کی جا رہی ہے. ہم خانہ کعبہ کو پاؤں نہیں کر سکتے، ہماری یہ جرت نہیں. اللہ تعالی ہمیں ادب عطا فرمائے. لیکن وہاں ایسے بھی بدعقیدہ لوگ ہیں کہ جو خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کر کے بیٹھتے ہیں اور جب انہیں سمجھایا جائے تو مذاق اڑاتے ہیں. اللہ تعالی مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ میں بھی قرآن کا ادب عطا فرمائے اور خانہ کعبہ کا ادب عطا فرمائے. لوگ دلیل بنا لیتے ہیں جو وہاں ہو وہ صحیح ہے، یہ کوئی دلیل نہیں. قرآن ہمارے لیے دلیل ہے، احادیث طیبہ دلیل ہے. نمازی کے آگے سے مکے میں جائیں، مدینے میں جائیں، جدہ میں جائیں، جس مسجد میں جائیں، یہ آفت وہاں پر بلا عام ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا جانتا کہ اس میں کتنا بڑا گناہ ہے تو 40 سال تک وہ کھڑے رہنے کو پسند کرتا لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرتا. ہاں، جو طواف کر رہا ہے حضور نے صرف اسے اجازت دی ہے کہ طواف کرنے والا نمازی کے آگے سے گزر سکتا ہے. ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ جہت سے پاک ہے، سمت سے پاک ہے. اے لوگوں، تم جہاں کہیں بھی اپنا منہ کرو گے اسی طرف اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالی وسعت والا، علم والا ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور مشرکوں نے کہا اللہ نے اپنے لیے اولاد رکھی. سبحانہ، پاکی ہے اسے، وہ اولاد سے پاک ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. کل لہ قانتون، آسمان و زمین کی ہر مخلوق اسی کی فرما بردار ہے سوائے انسان اور سوائے جن کے. انسان اور جن میں جو مومن ہیں وہ تو رب کے فرما بردار ہیں، اور جو کافر ہیں وہ آج فرما برداری نہیں کرتے مگر کل بروز قیامت وہ رب کی بارگاہ میں جھکنا چاہیں گے، مگر اس وقت کا جھکنا انہیں فائدہ